قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک اتنی بڑی فضیلت رکھتے ہیں کہ جو فضیلت آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل خلت سے ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اس کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ پوری کائنات میں کسی کی محبت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا تھا کہ اگر میں نے دنیا میں کسی کو خلیل بنانا ہوتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں نے ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لینا تھا۔ آپ نے فرمایا لیکن اللہ نے اپنے بندے کو خلیل بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہوا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ نماز میں ہی ایک بدو پینڈو شخص، لیکن چونکہ عربی دان ہے، عرب کا رہنے والا ہے، وہ خلیل کے معنی کے وزن کو جانتا ہے کہ خلیل میں کیا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ نماز میں ہی بول پڑا کہ اللہ نے ابراہیم کو اگر خلیل بنا لیا ہے تو پھر تو ابراہیم کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں اللہ نے۔ اس سے بڑا درجہ تو اللہ کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کے لیے وہ کچھ کیا ہے جو انبیاء میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی امتحان لیا ابراہیم پاس ہو گئے۔ کیا کیا امتحان تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام گزر گئے۔
اب یقین مانے وہ امتحان ہم پہ نہیں آنے، نہ وہ نمرود کی آگ جلے گی کہ جس میں ہمیں پھینکا جائے، اور نہ ہی اللہ ہم سے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیرنے کا مطالبہ کریں گے، اور نہ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسی قربانیاں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملت ابراہیم پہ چلنے کا حکم دے دیا، تم اب ابراہیم کے نقش قدم پہ چلو، میں جیسے انبیاء کو بہت کچھ دینے والا ہوں، اسی طرح جو انبیاء کی سیرت و صورت کو اپنا لے گا میں اپنی جناب سے اسے بھی بہت کچھ عطا کر دوں۔ جس گھر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، وہاں بت صرف پوجے نہیں جاتے، بت بنائے بھی جاتے ہیں، بت بیچے بھی جاتے ہیں۔ باپ بتوں کا پجاری بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بیچتا ہے بت۔ اور لکھا ہے بعض مفسرین نے کہ نینوا کی جس بستی میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تھی، بڑے بڑے 1500 بتوں کو پوجا جا رہا ہے، کوئی نہیں پوری کائنات پہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کی، جو توحید پہ چلنے والا، تنے تنہا ڈٹ گئے ابراہیم۔ ہم تو معاشرے کی رو میں بہہ جاتے ہیں، ہم تو اپنے خاندان کے رسم و رواج میں بہہ جاتے ہیں، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سنت رسول کو آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں اور سبق سکھاتی۔ ڈٹ گئے ابراہیم، سب سے پہلے اپنے باپ کو سمجھایا ہے، اور انداز اتنا خوبصورت تھا۔ باپ مشرک ہے، بتوں کا پجاری اور بت فروش ہے، لیکن اپنے باپ کو ان خوبصورت لفظوں سے پکارا تھا، یا اباتی۔ اگر آج کوئی بیٹا ہے اور وہ اپنے باپ کا ادب سیکھنا چاہتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھ۔ ہمارے والدین تو اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں، آج کے نوجوان کا باپ کو پکارنے کا انداز کتنا بھیانک ہوتا ہے، لہجے کتنے کرخت ہوتے ہیں، زبانیں کتنی تیز ہوتی ہیں، اور ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، ایک کلمہ ہم سختی سے نکالے والدین کے سامنے، اللہ پچھلی زندگی کے سارے ثواب ہی ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اکبر الکبائر، بہت بڑے گناہ۔ فرمایا ہے میرے پیارے ابا جان، آپ ان بتوں کو پوج رہے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی کام آ سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ ابا جان آپ حقیقت میں ان بتوں کی نہیں، شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ لا تعبد الشیطان، ابا جی شیطان کی پوجا نہ کیجئے، آپ میرا کہا مانیے، ایک رب کو مانیے، جس رب نے آپ کو پیدا کیا، مجھ کو پیدا کیا، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا بنانے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، وہی مدبر اور مصرف ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی اطاعت کے لائق ہے، وہی چاہے تو ہوتا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوتا۔ توحید کا سب سے بڑا درس اس کائنات کو اگر کسی نے سکھایا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا۔ باپ غصے میں آ گیا، اور یاد رکھیے گا ہوتا بھی یہی ہے۔ بات آپ دلائل کی کر کے کسی سے دیکھ لیں، جب دلائل کی دنیا میں خاموش ہوگا تو پھر ایسے الفاظ پہ اتر آتا ہے کہ رب کی پناہ۔ بات آتی کوئی نہیں ہے، کوئی گستاخی کا لیبل لگا دے گا، کوئی کہے گا یہ ایسے ہوتے ہیں، کوئی ویسے ہوتے ہیں۔ بیٹا ابا جان کہہ کے پکار رہا ہے، اور ابا جان کا لہجہ اتنا کرخت ہوا، کہا ابراہیم تو اس کام سے باز نہیں آئے گا؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اگر تو نے یہ دعوت نہیں چھوڑی، یہ توحید کا رٹا نہ چھوڑا،
یہ شرک کی باتیں نہ چھوڑی۔ آج بھی لوگ تانے دیتے ہیں نا علماء اور مولویوں کو کہ کیا ہر وقت یہ شرک کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ توحید اور شرک یہی تو دو چیزیں ہیں سمجھنے اور سمجھانے والی۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہی اپنی توحید کے لیے تھا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہی اپنی توحید کے لیے تھا، اللہ نے کتابیں نازل ہی اپنی توحید کے لیے کی تھی، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ جو آج ملا یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہے لولا کا، اے نبی تو نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی، یہ جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اپنی توحید کے لیے بنایا ہے، اور توحید کا مطلب ہوتا ہے بندہ صرف رب کو ماننے والا ہو، بس اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے قرآن مجید میں جہاں جہاں توحید کا معنی آیا ہے وہ عبادت کے معنی میں ہے، عبادت توحید کے معنی میں، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی مانو، زندگی گزارو، یہ توحید۔ کہا میں تجھے سولی پہ لٹکا دوں گا تو اس کام سے باز نہ آیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا آپ نے فرمایا تھا میں تمہارے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، جس طرح سیدنا ابراہیم ڈٹے ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے سامنے ڈٹے۔ آپ اکیلے ہیں ڈٹ جائیں، ہمیں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں میں اکیلا ہوں جی گاؤں میں رب کی توحید کو ماننے والا، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں، لوگ مجھے گستاخ کہتے ہیں، لوگ مجھے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ڈٹ جاؤ جیسے ابراہیم علیہ السلام ڈٹے تھے، لیکن حکمت عملی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بصارت کے ساتھ، اور سب سے بڑی اہم بات ہوتی ہے اپنا کردار پیش کرنا۔ کردار ایسی چیز ہے جو نہ انسان کو جھکنے دیتا ہے نہ انسان کو بکنے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خریدنا نہیں چاہتا، آج مولویوں کو خریدتے ہیں لوگ، جیسے حکمرانوں کو خریدا جاتا ہے نا ڈالر دے کے، آج مولویوں کو بھی لوگ خریدتے ہیں پیسے دے کے، اور آپ نیٹ کھول کے دیکھ لیں مولوی کیا کیا دین کا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ کہا آپ کو عورت چاہیے، آپ کو سونا چاہیے، آپ کو کرسی چاہیے، آپ کو وزارت چاہیے، آپ کو صدارت چاہیے، آپ کو سلطنت چاہیے، آپ کو حکومت چاہیے، آپ کو کیا چاہیے، ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو لا الہ الا اللہ کی رٹ تو نے لگائی ہوئی ہے اس سے تو پیچھے ہٹ جا، ہم کائنات کی ہر چیز تجھے دینے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری چیزیں تم اپنے پاس رکھو، میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو، میں پھر بھی اللہ کی توحید کی دعوت دینے سے باز نہیں آ سکتا۔ نہیں خرید سکے اور نہیں خریدا جا سکتا علماء سلف کو اور اللہ کے نیک بندوں اور توحید پرستوں کو۔ وہ جیلیں کھاتے ہیں، وہ مارے کھاتے ہیں، وہ شہادتیں لیتے ہیں، وہ غازی بنتے ہیں، تکلیفیں برداشت کر لیں گے، لیکن نہ کبھی زمانے کے سامنے جھکے، نہ ان کی عادت ہے، نہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن کبھی توحید پرست اللہ احکم الحاکمین کے علاوہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکے۔ بلال کو تپتی ریتوں پہ نہیں لٹاتے تھے، گلے میں رسیاں، سینے پہ پتھر، عرب کا صحرا، مکے کی گلیاں، اوباش پیچھے، کتے پیچھے، اور بلال کو آوازیں جوازیں دیے جا رہے تھے، آوازیں دیے جا رہا تھے، لیکن بلال کی زبان سے ایک کلمہ نکلتا تھا، اللہ احد، اللہ احد، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔ سب سے بڑا درس توحید ہے، اس کو سمجھ لو بس۔ ابراہیم جانتے تھے، ایک وقت آیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، باپ تو پہلے ہی فوت ہو گئے، ابھی 6 سال کی عمر تھی، اور کبھی کبھی ویسے سوچ آتی ہے کہ اللہ نے میرے پیغمبر کو کتنی آزمائشوں سے گزارا ہے۔ اللہ جس کو جتنا زیادہ قریب کرنا چاہتے ہوتے ہیں اتنا آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ ایک لونڈی ساتھ ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، اور رستے میں ماں فوت ہو گئی آپ کی، 6 سال کی عمر ہے۔ میرے پیغمبر نے کیسے نہلایا ہوگا اپنی ماں کو، کیسے اتارا ہوگا 6 سال کی عمر میں قبر میں، کیسے مٹی ڈالی ہوگی اپنی ماں کے چہرے پہ۔ باپ کی شفقت سے پہلے ہی محروم تھے، اللہ نے آج صحیح یتیمی کا درس دے دیا، صحیح یتیمی سے پالا پڑ گیا۔ کیسے دفنا کے مکہ میں آئے ہوں گے، کیسے روتے ہوں گے، کیا عالم ہوگا میرے پیغمبر کا۔ کوئی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بنتا ہو، ایک چچا تھا سہارا، اور جب دشمنان نے چچا کو آ کے مخاطب کیا، یا اس کو چھوڑ دے یا مجھے چھوڑ دے یا
ہمیں چھوڑ دے، ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تو ابو طالب نے بھی کہہ دیا تھا بیٹا اگر تو اس دعوت سے باز نہیں آتا تو میں پھر پورے کنبے قبیلے سے ٹکر تو نہیں لے سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابا جان، میرے چچا جان، اگر آپ مجھ سے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں آپ اٹھا لیں، مجھے ایک رب کا سہارا ہے، وہ نہ چاہے تکلیف کوئی نہیں دے سکتا، اور اگر وہ دینے پہ آ جائے پوری کائنات روک نہیں سکتی، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مجھے تیری نہیں اپنے رب کے سہارے کی ضرورت ہے۔ آؤ اپنے رب کے سہاروں، توحید سیکھو۔ توحید کیا ہوتی ہے؟ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر کو کہہ دے یہ بندہ دو جہاں سے خفا میرے لیے ہے۔ یہی درس تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ آج جانوروں کے گلے پہ ہم چھری پھیریں گے، کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں دکھلاوا تو نہیں ہے، کہیں شہرت تو نہیں ہے، کہیں فیس بک پہ چرچے تو نہیں ہیں، کہیں تیرے جانور کو تولا تو نہیں جا رہا، کہیں وزن تو نہیں کیا جا رہا، کہیں ریاکاری میں تو نہیں چلا گیا، کہیں نیکیاں برباد تو نہیں کر رہا۔ قربانی رب کے لیے، نماز رب کے لیے، زندگی رب کے لیے، مرنا رب کے لیے، چلنا پھرنا مومن کا رب کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک بندہ مومن کی زندگی کا پل پل، لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ، سیکنڈ سیکنڈ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وہ رب کے علاوہ کسی کی مرضی اور منشا پہ آ کے زندگی گزارتا ہی نہیں۔ ایسے نہیں ابراہیم علیہ السلام خلیل بنے۔ کہا ٹھیک ہے ابا جان، آپ نے مجھے گھر سے نکالنا ہے نکال دیں، آپ کے سہارے پہ تھوڑا ہوں میں۔ نکال دیا۔ آگے قوم والوں سے پھڈا بن گئے۔ قوم بھی تو بتوں کی پجاری ہے۔ اپنی قوم کو بڑے خوبصورت انداز سے سمجھایا ہے، وہ بھی بتوں کے سامنے لا کے کھانے رکھتے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا جانور تو کافر بھی ذبح کرتے تھے۔ اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، رب کو خون نہیں چاہیے، نہ گوشت رب کو پہنچتا ہے نہ خون رب کو پہنچتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کو وہ جذبہ پہنچتا ہے جس جذبے سے میں نے اور آپ نے قربانی کی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ جذبہ چاہیے، وہ نیت خالص چاہیے، وہ اللہ کے لیے خلوص چاہیے، وگرنہ تو عبادتیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ بھی جانور ذبح کرتے تھے، گوشت بتوں کے سامنے رکھتے اور خون بیت اللہ کی دیواروں پہ مل کے سمجھتے تھے ہماری قربانی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، رب کو نہ خون پہنچتا ہے نہ رب کو تمہارے گوشت پہنچتے ہیں، ولکن ینالہ التقوی منکم، رب کو تو تقوی پہنچتا ہے، تمہارا للہیت پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تقوی کے اس معیار پہ چلے گئے تھے اور اللہ کا الحاکمین کی آزمائشوں سے اتنا آگے گزر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کائنات میں جتنے متقی آئیں گے میں نے تجھے متقین کا امام بنا دیا ہوا ہے، تو امام المتقین ہے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے متقی اس دنیا میں آئے۔ تو تقوی یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا سبق اور درس۔ بتوں کے سامنے چیزیں پڑی ہیں، آج بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے، قبروں کے اوپر جا کے دیکھیں درختوں کے ساتھ وہ باندھتے ہیں کپڑے، نظریں، نیازیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اوے تو نے اپنا عقیدہ برباد کر لیا۔ درخت کے پاس کیا طاقت ہے، اس بیری کے پاس کیا طاقت ہے، اس بیر کے پاس کیا طاقت ہے، یہ منو من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے بابے کی کیا طاقت ہے، وہ تجھے نفع اور نقصان دے دے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اور یہ کمزور عقائد تو نے کہاں سے سیکھ لیے کہ اس بابے کے درخت کو کاٹ دو، یہ ٹانگ کاٹ دے گا، یہ لاتیں کاٹ دے گا، یہ ہاتھ کاٹ دے گا، یہ نقصان کر دے گا۔ کسی کو کائنات میں نقصان اور نفع کا مالک رب نے بنایا ہی نہیں، کسی کو نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا تھا، تو آپ نے بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا جیسے عمر فاروق نے اس سنت کو تازہ کیا تھا، جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ یہ پچھلے جو میں نے دیکھا یہاں دیوار، وہ سامنے جو مسجد کی دیوار، اس دیوار پہ ایک بندہ یوں ہاتھ مال مال کے اپنے جسم پہ لگا رہا ہے۔ اس طرح برکتیں آتی ہیں، برکت آتی ہے نماز پڑھنے سے، برکت آتی ہے روزہ رکھنے سے، برکت آتی ہے تلاوت قرآن کرنے سے، برکت آتی ہے ذکر و اذکار کرنے سے،
برکت آتی ہے رب کو منانے سے، برکت آتی ہے رب کے سامنے گرنے سے، برکت آتی ہے رب کے سامنے رونے سے، برکت آتی ہے رب کے سامنے گڑ گڑانے سے۔ تیری آنکھ کا آنسو رب کعبہ کی قسم ہے جھلک کے رخسار میں بعد میں آتا ہے، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ برکتیں اعمال سے آتی ہیں، درباروں پہ نہیں آتی، قبروں پہ نہیں ہوتی، چڑھاوے چڑھانے پہ نہیں ہوتی، یہ مردوں کے اوپر نہیں چادریں ڈالی ہوئی ہوتی۔ یہ کہاں سے سیکھا ہے امت نے یہ سبق؟ مردے کے اوپر چادر اور اس کے اوپر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، روک روک کے مر جو کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ چادر کیا کرے گی؟ اپنے عقائد سیدھے کرو، اپنے عقائد درست کرو۔ بعض علاقوں میں تو جانے کا اتفاق ہوا، قبروں کے اوپر چادریں چڑھی ہوئی ہیں، اوپر تینوں کل لکھے ہوئے ہیں، میں نے قسم سے اپنی آنکھوں سے دیکھا کتا اوپر پیشاب کر رہا ہے۔ بات ہم کریں تو گستاخ ہم ٹھہرے، اور تمہارے دل میں جو آئے تم کرتے پھرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پکے صحابی جو عبداللہ بن ابی منافق کے والد ان کا بیٹا ہے، باپ فوت ہوا ہے، آ کے کہنے لگے میرے پیغمبر کو آپ اپنی قمیض دے دیں، میں اپنے باپ کو قمیض پہنا لیتا ہوں، شاید اللہ آپ کی قمیض کی برکت سے میرے باپ کا گناہ معاف کر دے۔ گناہ کتنا بڑا تھا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگایا ہوا ہے، اور الزام بھی برائی کا، صفوان بن معطل کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ۔ اللہ نے اس کے بارے میں آیتیں بھی اتار دی، میرے پیغمبر نے احسان بننے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے اپنی قمیض اتار کے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو دے دی تھی، بیٹے نے قمیض اپنے باپ کو پہنا دی تھی۔ یہ قمیض بھی بابرکت تھی، میرے نبی کے جسم پہ لگی ہوئی تھی۔ بات یہاں نہیں رکی، آپ آگے بڑھے ہیں، اس کا جنازہ پڑھانے لگے۔ عمر فاروق آگے آ گئے، کہا اللہ کے پیغمبر اس منافق کا جنازہ پڑھاتے ہو جس نے آپ کو تکلیف دی تھی، آپ کی زوجہ محترمہ کو تکلیف دی تھی، اس نے تمام مومنین کو تکلیفیں دی تھی، اس کے بارے میں تو آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ تو منافقوں کا سردار ہے، یہ تو عذاب علیم ہے، اس کے بارے میں آپ پھر بھی اس کا جنازہ پڑھانے لگے ہیں۔ لیکن رحمت للعالمین کی رحمت جوش میں ہے، آپ نے فرمایا عمر میرا رستہ چھوڑ دو، میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا رہے ہیں، کفن میں میرے پیغمبر کی قمیض ہے، آپ جنازہ پڑھا کے فارغ ہوئے، عمر کی زبان پہ رب کا قرآن اتر آیا، اللہ نے آسمان سے فرشتہ بھیج دیا، فرمایا آپ کو کس نے کہا اس کا جنازہ پڑھیں؟ آپ اس کا 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھا دیں، میں اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نبی کی قمیض کام نہیں آتی، تیرے بابے کا دھاگا کام آ جائے گا، تیری چادر کام آ جائے گی، یہ تیرے 4 چاول جو تو جا کے دربار پہ تقسیم کرتا ہے، یہ قیامت کے دن تجھے چھڑا لیں گے، چھڑا نہیں لیں گے، یہ تیرے لیے ایسے وبال جان بنیں گے کہ اللہ معاف فرمائے شرک کی اندھی اور وادی میں جا کے گرے گا جہاں سے اٹھنا انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا۔ اعمال سارے برباد ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب ہو کے کہا تھا، بولو یہ تمہارے سامنے کھانے پڑے ہیں، کھاتے کیوں نہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لاہور ہم پڑھا کرتے تھے، سامنے ایک دربار تھا بابا شہید کے نام سے، اس کی قبر میں اے سی لگایا ہو، قبر میں پنکھا چل رہا ہے، قبر بند کر کے نا بدبختوں نے مشرک کی رب کی قسم عقل ماری ہوئی ہوتی ہے۔ اور زندہ غریب لوگوں کے بدن پہ کپڑا کوئی نہیں ہے، تم ان باباؤں کی قبروں پہ جا کے بڑی قیمتی چادریں چڑھاتے ہو، غریب کے گھر میں لائٹ نہیں، پنکھا نہیں، اور تو قبر میں ایسی چلا رہا ہے پاگل انسان، اور لوگ سمجھتے ہیں پہنچی سرکار ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ بابے بھی کل کھڑے ہو کے نا رب کے سامنے ان مشرکوں سے اعلان برات کر دیں گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ دونوں کو کھڑا کرے گا، انتم وشرکاؤکم، ٹھہر جاؤ تم بھی اور جو تمہاری پوجا کیا کرتے تھے، بتاؤ تم نے ان کو کہا تھا میری پوجا کرو؟ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ آج تک کسی نیک بندے کی تعلیم آپ نے سنی ہے جو یہ کہتا ہو میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ آ کے سجدے کرنا؟ اگر ایسی تعلیم دے کے گیا تو وہ بندہ ہے ہی نہیں، وہ شیطان، وہ نیک نہیں، وہ صالح نہیں، وہ ولی نہیں، وہ رب کا قرب رکھنے والا نہیں، وہ شیطانوں کا سب سے بڑا شیطان ہے جو یہ کہہ کے جائے میری پکی قبر بنا دینا، اس کے اوپر مزار بنا کے وہاں آ کے سجدے کریں۔ یہ تو مشرکوں کی عادتیں ہیں بھائی۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا تھا جب یہ سارے میلے پہ گئے ہوئے ہیں۔ ہم باتیں سیدھی سیدھی کریں نا، لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کون جاتا ہے میلوں پہ؟
بتائیں کون جاتا ہے میلوں پہ؟ توحید پرست جاتے ہیں میلوں پہ، رب کو ماننے والے جاتے ہیں میلوں پہ۔ وہ قبروں پہ جانے کا تو مقصد شریعت نے یہ بتایا تھا، جا کے اپنی موت کو یاد کرو، کبھی قبر کے اندھیرے کو یاد کرو، کبھی رات کے اندھیرے میں جاؤ نا قبرستان، اور وہاں کا وہ ویرانے شہر دیکھو، وہ شہر ویران دیکھو کیا حال ہے ان کا۔ وہ کہاں گئے بڑے بڑے اور کہاں گئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے؟ وہاں کھڑے ہو کے اپنی موت کو یاد کرنا ہوتا ہے، وہاں قوالی ہو رہی۔ یہ عرس شریف ہے جناب بابا جی کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا آؤ ہمارے ساتھ عرس پہ چلتے ہیں، کہا جاؤ تم عرس پہ۔ توحید پرست عرس پہ نہیں جایا کرتے۔ میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں، تمہاری اس بیماری سے جو تمہیں لگی ہوئی ہے نا، مجھے اور بیماری لگی ہوئی ہے۔ تمہیں ان مشرکوں کی اور ان بتوں کی محبت کی بیماری ہے، مجھے اللہ احکم الحاکمین کی محبت دل میں نے بسائی ہوئی ہے۔ وہ سارے کے سارے چلے گئے عرس پہ، اور میلے ٹھیلے پہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بت خانے میں داخل ہو گئے اور بتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، غصہ اتنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کھاؤ، اب کھاتے کیوں نہیں؟ پتہ بھی ہے یہ مٹی کے بنائے ہوئے بت ہیں۔ بڑی معذرت سے نہلاتے خود ہو، کفن خود دیتے ہو، چار پائی پہ خود ڈالتے ہو، اور ایک کندھا خود دیتے ہو، قبر میں خود اتارتے ہو، مٹی خود ڈالتے ہو۔ جو بابا تیرے چار کندھوں کا محتاج ہے وہ قبر میں جا کے مشکل کشا بن گئے۔ وہ تو اپنے آپ کو کفن نہ دے سکا، غسل نہ دے سکا، لباس نہ دے سکا، وہ چار پائی پہ نہ لیٹ سکا، وہ اٹھ کے قبر میں نہ جا سکا، منو من مٹی کے تلے دبا کے تیرا دماغ خراب ہو گیا۔ اب تو کہتا ہے بابا میری تیرے اگے تیری رب اگے۔ کب سدھریں گے ہمارے عقیدے؟ کب یہ باتیں ہمیں سمجھ آئیں گی؟ ابراہیم علیہ السلام نے شاید امت کو سمجھانا تھا، رب نے پورا منظر قرآن بنا کے اتار دی۔ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ کھائے کیا؟ وہ ہاتھوں کے بنائے ہوئے۔ وہ ایک صحابی رسول کا باپ بت بناتا تھا، وہ رات کو اسے کھینچ کے نہ باہر نہ کہ گندی نالی میں پھینک دیتے تھے، صبح اپنے رب کو نکال کے اس کو دھو کے سامنے رکھ کے سجدے کیا کرتا ہے۔ کیسی مشرک کی عقل ماری ہوئی ہوتی ہے۔ توحید انسان کو سب کچھ سکھلاتی ہے، اور شرک انسان کا دماغ خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان بولتے کیوں نہیں؟ مالکم لا تنطقون، کھاتے بھی نہیں ہو، بولتے بھی نہیں ہو، کوہڑا پکڑ لیا، چورا چورا کر دیا بتوں کو۔ ڈرے نہیں ہیں کہ سامنے نمرود ہے، ڈرے نہیں ہیں سامنے پوری قوم ہے، ڈرے نہیں ہیں سامنے میرا باپ ہے، ڈرے نہیں ہیں سامنے میرے رشتہ دار ہیں، ڈرے نہیں زمانہ کیا کہے گا، ہو کیا جائے گا، میرے اوپر طوفان آئیں گے مصیبتوں کو۔ لیکن اللہ کی توحید کو ماننے والے، رب کعبہ کی قسم ہے، وہ ایسے حالات سے بالکل نہیں ڈرا کرتے ہیں۔ ہوا تو وہی ہوا تھا، نمرود تک شکایت پہنچ گئی۔ پہلے تو انہوں نے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، کہا ایک آدمی ہے اس کو ابراہیم کہتے ہیں، لگتا ہے ہمارے معبودوں کا حشر نشر اس نے کیا۔ کوئی عقل ہوتی تو بات یہاں پہ سمجھ آ جاتی۔ رب کو جب توڑا جا رہا تھا، رب اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکا، تمہیں بچا لے گا؟ یہ پچھلے دنوں ایک علاقے میں سیلاب آیا، سارے بابے روڈ کے باہر لگے پھر، قبریں اکھڑ گئی، اور اس علاقے کے سارے پیروں کی لاشیں پانی پہ پھرتی تھیں، لیکن ان کو پوجنے والوں کو پھر بھی عقل نہیں آئی، جو بابا اپنی قبر نہیں بچا سکا وہ میرا گھر بچا لے گا؟ شرک سے بیزاری ضرور چاہیے۔ توحید ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا درس۔ بت توڑ دیے، واقعہ مشہور ہے، جہاں سے ابراہیم علیہ السلام پہ آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک آگ جلاؤ، اور اتنی آگ جلاؤ کہ زمانے میں اتنی آگ کبھی نہ جلی ہو۔ آگ جلا دی گئی، اور آپ سوچیں ذرا، کسی بری چیز میں تھوڑا سا حصہ بھی ڈال دیں تو نقصان کتنا ہوتا ہے۔ یہ چھپکلی جو ہے نا، چھپکلی کرلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابراہیم کی آگ پہ پھونک مارتا تھا، لہٰذا جہاں نظر آئے اس کو مار دو، اس کو پہلی ضرب میں مارو، پہلی سٹ لاؤ تے مر جائے، اللہ تمہیں 100 نیکیاں عطا کر دے گا۔ اس کو کیا بنی تھی پھونک مارنے کی؟ تیرے پھونک سے آگ جل جائے گی۔ بعض بدبخت برائی میں ٹانگ ضرور اڑاتے ہیں، نہ نیکی میں حصہ لو چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ۔ آگ اتنی جلائی گئی، کہتے ہیں کہ بڑی بلندی سے بھی کوئی پرندہ اگر وہاں سے گزرتا تو جل کے راکھ ہو جایا کرتا تھا۔
ابو ساگ کے قریب جاتے ہوئے بھی مسئلہ ہے۔ پہلی دفعہ منجنیق استعمال ہوئی تھی جیسے آپ کے فوجی لوگ توپیں استعمال کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا ہے۔ اس کے سپرنگ اور رسے کھینچ کے جب وہ چھوڑتے تھے تو جیسے پتھر پھینکتی ہے منجنیق، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، لیکن ابراہیم جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے آگ میں اگر جلانے کی صلاحیت رکھی ہے تو اسی رب نے رکھی ہے، وہ نہیں چاہے گا آگ جلا نہیں سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں، ایک کلمہ بولا تھا، آپ بھی سیکھ لو، آپ بھی بولو، آپ بھی پڑھو، آپ بھی یاد کرو، کبھی مصیبت آئے، کبھی دکھ آئے، پریشانی آئے، کہیں غم ہے، کہیں رنج ہے، کہیں الم ہے، کہیں قلق ہے، کہیں اضطراب ہے، بے چینیاں ہیں، یہ کلمہ اپنی زبان پہ رکھو، اللہ دل کو ثابت کر دیتا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ کائنات میں اللہ ہم سب کے لیے کافی۔ اور لکھا ہے بعض نے ویسے کہ آیا تھا فرشتہ بھی، کہا ابراہیم چاہتے ہو تو آپ کو بچا لوں، میں نے اپنا ہاتھ نیچے کرنا ہے، آپ کو بچا لینا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا خود آئے ہو۔ بعض نے اس واقعے پہ کلام بھی کی ہے، خود آئے ہو یا رب کے حکم سے آئے ہو؟ کہا نہیں، مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا، بس دیکھا تو میں دوڑا چلا آیا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جاؤ، میں جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ میرے بچانے کا بندوبست خود کر لے گا۔ آگ کو رب نے براہ راست حکم دیا ہے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم آ رہے ہیں، بڑی بلندی سے گرے گا، تو نے ابراہیم کے لیے صرف ٹھنڈا ہی نہیں ہونا بلکہ پھولوں کی سیج بن جانا ہے، وہ گرے تو ان کو چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ اب جب آپ آگ سے نکل آئے تھے تو ان پاگلوں کو علم ہو جانا چاہیے تھا ہم غلطی پہ ہیں، ابراہیم حق پہ ہے، لیکن ڈٹے رہے، علاقہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے علاقہ چھوڑا۔ مطالعہ کریں آپ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا، 83 سال گزر گئے ہیں، اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، اللہ دے نہیں رہے۔ پھر بات عقیدے کی سمجھا دیتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام گزر گئے تھے، سیدنا آدم علیہ السلام گزر گئے تھے، سیدنا لوط علیہ السلام گزر گئے تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تو خیر بات کا ہے، کتنے انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزر گئے تھے۔ ابراہیم نے کسی نبی کو نہیں پکارا کہ مجھے بیٹا دینا ہے۔ ہم کیوں بابوں کو پکارتے ہیں؟ یہ گلے کے تعویذ کیا بولتے ہیں، یہ یہاں باندھے ہوئے تعویذ کیا کہتے ہیں، یہ پیروں میں ڈالا ہوا کڑا کیا کہتا ہے، یہ انگوٹھے اور چھلے اور ان کے اوپر لگے ہوئے نگینے اور یہ لولو اور فلانا، ان پہ تمہارا یہ عقیدہ بن گیا کہ یہ ہمیں تحفہ دے گا، یہ ہمیں بیٹا دے گا، یہ ہمیں تکلیف سے بچائے گا، ہمیں فائدہ دے گا۔ ان عقائد سے اپنے آپ کو چھڑا لیں، اپنے آپ کو دور لے جائیں، اللہ کی توحید پہ ثابت قدم ہو جائیے، اللہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخرو فرما دیں گے۔ اللہ سے ہی مانگتے رہیں، وہ دینے پہ آئے، جوڑے دیتا ہے، نہ دے کچھ نہیں دیتا، بیٹی دیتا ہے، بیٹا دیتا ہے، اسی کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر، 83 سال کی عمر میں بیٹا دیا ہے، اور جن کو بڑی لیٹ اولاد ملتی ہے ان کو پتہ ہے اولاد سے محبت کتنی ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک اور امتحان لینا ہے، میں نے تجھے خلیل بنایا ہوا ہے، میں نے تجھے وہ محبت نصیب کی ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں کی، آج میری محبت کا امتحان ہے۔ یا اللہ کیا امتحان ہے؟ کہا یہ دودھ پیتا یہ شیر خوار، یہ اور اس کی والدہ، ان دونوں کو جا کے ایک جنگل میں چھوڑاؤ، ایک وادی میں چھوڑاؤ جس وادی کا نام مکہ ہے، کہاں فلسطین، کہاں شام۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا ہے اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو، اماں جی ہاجرہ، اپنے بیٹے کو لے کے دور دراز کا سفر کر کے اس وادی اور جنگل اور بیابان میں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چپ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک ٹوکرا کھجوروں کا، ایک مشکیزہ پانی کا، نہ وہاں انسان ہے، نہ وہاں حیوان ہے، نہ وہاں درخت ہے، نہ وہاں شجر ہے، نہ وہ پرندہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، نہ کوئی دانہ ہے، نہ کوئی کھانا ہے، کوئی زندگی گزارنے کی وہاں رمق تک نظر نہیں آتی تھی۔ کب تک چلتا ہے ایک کھجوروں کا ٹوکرا، کب تک چلے گا ایک مشکیزہ پانی کا، آخر ختم ہوگا تو بنے گا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں سوچا، وہ جانتے تھے جس رب کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا۔
آج ہم نہیں چھوڑتے اپنے بچوں کو مدرسے میں. میرا لاڈلا ہے، اوتھے دال کھائے گا، وہاں صفوں پہ سوئے گا، میری آنکھوں سے دور رہے گا. ماں کہتی ہے میرا دل نہیں لگتا وہ دے تو بغیر، اور اللہ نہ کرے دنیا سے اٹھ جائے دل لگ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکے میں چھوڑا اس لیے تھا، اللہ نے بتایا تھا یہاں ایک گھر تعمیر ہوگا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں. وہ پہلے یہاں پہ تھا، فرشتوں نے بنایا تھا، پھر آدم نے بنایا تھا، پھر نوح علیہ السلام کے طوفان نے پوری دنیا کو ملیا میٹ کیا. اس میں بیت اللہ کی دیواریں بھی مندب ہو گئی تھیں. تو نے ابراہیم ایک وقت گزرنے کے بعد اللہ کے اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنا ہے. کہا اللہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کل کو یہاں تیرا گھر بنے گا، میرا بیٹا نمازی بن جائے گا. چھوڑیں آپ اپنے بچوں کو مدرسے میں.